اپوزیشن چاہتی کیا ہے، لیکن جو وہ چاہتی ہے وہ ہوگا کیسے؟ اس سوال کا جواب لیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ملک میں کرونا بڑھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سماجی فاصلہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے، اس سب کے باوجود اپوزیشن جلسوں پر اصرار آخر کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، آج سے 8 مہینے پہلے یا سال پہلے جو ہے وہ شاید لوگ اتنے زیادہ باخبر نہیں تھے کہ کرونا جو ہے وہ کس طرح سے پھیلتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں کافی بہتر آگاہی ہے، اور اس میں یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جو لوگ ایک یعنی ایج گروپ آپ اسے ابو 50 کہہ لیں یا ابو 60 کہہ لیں، اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگ جو ہارٹ یا جو سانس کی بیماریوں سے متعلق ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت فیٹل ہے۔ باقی ایج گروپس جو ہیں ان میں جو ہے وہ زیادہ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو 85% میں آتے ہیں کہ 85% کو ہوتا ہے تو معلوم بھی نہیں ہوتا، صحیح، اور باقی جو 15% میں 13% کو تھوڑا بہت جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے، لیکن 1-2% جو ہے ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے، یہ خود بہت بڑا کرونا ہے، اور اس کرونے نے تو جو ہے نا وہ 1 یا 2% کو خطرہ ہے اس کرونے سے، لیکن یہ جو حکومتی کرونا ہے اس سے تو 100% خطرہ ہے۔ یہ حکومتی کرونا جو ہے یہ اگر رہ گیا 6-8 مہینے، تو جس طرح سے اس نے ملک کو تباہ کیا ہے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، تو یہ تو جو ہے وہ 2% کیا، یہ تو 100% جو ہے وہ آپ بار بار 6-8 مہینے کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، لیکن آپ کے جو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری، وہ تو جنوری سے آگے کا ٹائم دینا نہیں چاہ رہے حکومت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی ان کے مطابق 2 ماہ کی ٹائم جو ہے نا وہ تو ان کو جو ہے وہ 1 دن کا بھی نہیں دینا چاہیے، جتنا یہ نقصان دہ یہ نالائق نااہل ٹولہ جو ہے یہ ثابت ہوا ہے، اور جس طرح سے یہ ہر روز جو ہے وہ نئی تباہی کا باعث جو ہے وہ بن رہا ہے۔ تو یہ جو ان کا پراپیگنڈا ہے، آپ دیکھیں اس پراپیگنڈے کو مزید تقویت دینے کے لیے جو ہے انہوں نے اب سکول بند کر دیے ہیں، یعنی ایسے یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7,000، تو آپ کے خیال میں کیا کرونا اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے جتنی گورنمنٹ بتا رہی ہے رانا صاحب؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے فگر دیا ہے 7,000 کا یا 6,500 کا جو نئی لہر آئی ہے اس وقت سے، اور جس کی کہتے ہیں کہ ریشو کو 6% ہے، ان کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے نا۔ ایسے ہی جو صبح اٹھ کے جو ہے یہ بے بہار جو ان کی ترجمانوں کی فوج ظفر بوج ہے، سر وہ تو این سی او سی کی طرف سے ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے نا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نہیں تو آپ مجھے بتائیں نا، چلے آپ بتا دیں ان 7,000 میں سے کتنے لوگ ہیں جو جلسوں میں گئے تھے اور ان کی وجہ سے ان کو کرونا ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک احتیاطی تدابیر کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان جلسوں سے کرونا نہیں، احتیاطی تدابیر آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 7,000 میں سے اگر 1% بھی جو ہے وہ کسی جلسے میں نہ گئے ہوئے تو پھر ان کو کہاں سے ہوا ہے رانا صاحب؟ بات یہ نہیں ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ان جلسوں سے کرونا پھیل سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ان جلسوں سے کرونا پھیل چکا ہے۔ خدا نہ خواستہ نہیں، بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو چاہیے تھا کہ گجرانوالہ میں جلسہ تھا، یہ جلسے سے پہلے 10 دن وہاں پہ ان کے سارے ترجمان اور یہ وہاں پہ ہمارے خلاف پرچے دیتے رہے، وہاں پہ پروپیگنڈا کرتے رہے، کرونا آ گیا ہے، کرونا پھیل گیا ہے۔ اس کے بعد جلسہ ہوا، ان کو چاہیے تھا نا کہ گجرانوالہ میں کو کم از کم 10-20 ہزار ٹیسٹ کرتے اور اس کے بعد بتاتے کہ جی یہ دیکھیں یہ 2,000-4,000 لوگوں کو کرونا ہوا ہے، ان میں سے جو ہے وہ 3,000 لوگ جو ہے وہ جلسہ سننے کے لیے گئے تھے۔ ٹھیک، اچھا رانا صاحب آپ کسی طریقے سے بات کریں نا، یہ صرف اور صرف جو ہے یہ کرونا کے پیچھے چھپ کے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بدماشی، ہمارا انتقام اور ہم جو کر رہے ہیں وہ جاری رہے، اور اب لوگ جو ہے پوری قوم جو ہے وہ کرونا سے ڈر کے اپنے گھروں میں
دبکی رہے. چلیں آپ نے اشارہ کیا کہ کسی طریقے سے تو بات کی جائے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی کردار تک محدود رہے, پھر یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ حل کیسے ہوگا, کون مسئلہ حل کرائے گا یہ؟ دیکھیں یہ مسئلہ تو اب سڑکوں پہ ہی حل ہوگا. اب اس میں جو ہے وہ کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ 2.5 سال تک, ہم نے جب بھی ان کو کہا کہ مذاکرات کریں, انہوں نے ہمیں گالیاں دی.